آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس توریت اور زبور اور انجیل میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر بستی، ہر قریہ میں ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے بھیجے۔ ان سب کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی۔ ان سے وعدہ لیا کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو ان کی پیروی، نصرت اور مدد کرنا۔ قرآن کے علاوہ اللہ نے پہلے صحیفوں اور کتابوں کی من و عن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اللہ نے تو قرآن آخری کتاب کو محفوظ رکھنا تھا، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ پرانی کتابوں میں تحریف ہوتی گئی۔ شروع میں شاید ان کتابوں کے خود ساختہ علماء نے 3 متن کے ترجمے میں اپنی منشا ڈالتے ہوئے بریکٹیں لگا کے خدا سے بڑھ کر اپنی ذہانت کی نرت اور اپنے اندر کا کوئی چھپا ہوا زہر نکالنا ہوگا۔ پھر انہوں نے اصل متن کے ساتھ ان کی تشریحات لکھ دی ہوں گی۔ ہولے ہولے وہ تشریحات اور حاشیے اصل خدائی متن میں گڈمڈ ہو گئے۔ پھر کسی نے خیال ہی نہ کیا ہوگا کہ اصل متن کون ہے اور اس میں آمیزش کہاں کہاں ہے۔ مگر اب کسوٹی اور ہے، سونے کی پرکھ کی انہونی کہانی۔ وہ یہ کہ ہر مقدس صحیفے، ہر الواحی کتاب میں خدا نے رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور اس ذکر کو محفوظ کر لیا، اس زمانے کی گرد کے حوالے نہ کیا، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رسول خدا نے قیامت تک بڑھانا تھا۔ تمام انبیاء کرام جن کے نام قرآن میں موجود ہیں اور وہ انبیاء بھی جن کے نام قرآن میں درج نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں، خوشخبریاں دیتے رہے۔ ان کے صحیفے، کتابوں میں یہ سب عبارتیں بڑی صراحت سے درج ہیں۔ وہ کتابیں توریت ہوں، انجیل ہوں، زبور ہوں یا دوسرے علاقے کی مانی ہوئی مقدس کتابیں جیسے ہندوؤں کی وید، پران، رامائن یا گیتا، بدھ مت کی کتابیں ہوں یا چین کے کنفیوشس کی کتاب ہو یا قدیم امریکی، کینیڈین یا یورپی خانہ بدوش قبائل میں پائے جانے والے آج تک رائج چلی آتی ہوئی الواحی باتیں، سب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول آخر کی واضح نشانیاں موجود ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقدس توریت اتری تھی۔ توریت کی بشارتیں بھی بہت واضح ہیں، اگرچہ یہودیوں نے بار بار اس میں تحریفات کیں۔ سچ جھوٹوں سے مرتا نہیں، سچ ابھی تک موجود ہے۔ توریت کا عبرانی زبان میں اصل متن تو رہا نہیں، قدیم ترین زبان جس میں لکھی ہوئی ملتی ہے وہ عربی ہی ہے۔ موجودہ توریت کی ایک آیت ملاحظہ ہو: خداوند سینا سے آیا، سعیر سے ان پر آشکار ہوا اور وہ کوہ فران سے جلوہ گر ہوا۔ توریت کوہ سینا پہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہوا، ہم کلام ہوا۔ سعیر فلسطین کا وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رحمت خداوندی جلوہ گر ہوئی، جہاں ان کی ولادت ہوئی۔ پھر ان دونوں جلیل القدر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد فاران کی پہاڑیوں پر اللہ کی صفت، وحدت اور فردیت کا ظہور ہوا۔ فاران کہاں ہے؟ مکہ میں۔ جبل نور اسی کا حصہ ہے، غار حرا اسی میں ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نام مکہ والوں نے بعد میں رکھ لیا، صدیوں سے یہی نام تھا، فاران۔ توریت کے اندر ہی فاران کا حدود اربہ بھی لکھا ہے اور وہ سارا واقعہ بھی جس سے فاران کو تقدس ملا۔ توریت کی آیت لکھی، توریت کی آیت ہے: اور وہ لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، ان کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت ہے۔ ایک جگہ توریت میں لکھا ہے: اور فاران کے بیابانوں میں رہتا تھا۔ توریت میں ایک اور جگہ ہے: میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ توریت میں آگے چل کر اللہ نے دھمکی بھی دی: اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا۔ توریت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے واضح اشارے ہیں کہ یہودی مدت سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں تھے، جانتے تھے یہ بھی کہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے طے کیا ہوا تھا کہ وہ خدا کو بھی مجبور کر دیں گے وہ آخری نبی انہی کے خاندان بنی اسرائیل سے لائے یا نہ لائے، اور جب لے آئے تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے ان کے منکر ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا کعب احبار مدینہ میں مسلمان ہونے سے پہلے بہت پائے کہ جید
یہودی علماء تھے، وہ پہلی کتابوں کا بہت علم رکھتے تھے۔ ان سے روایات ہیں کہ جب توریت میں تحریفات نہیں ہوئی تھیں اس وقت توریت میں یہ آیتیں موجود تھیں: اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور امی لوگوں کی حفاظت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ نبی نہ تو سخت مزاج اور بد اخلاق ہوگا اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والا، اور وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا بلکہ عفو درگزر سے کام لے گا۔ اللہ اس سے اس وقت تک وفات نہ دیں گے جب تک اس کے ذریعے سے ایک بگڑی ہوئی قوم کی زبانوں سے لا الہ الا اللہ نہ کہلوا کے انہیں راستے پر نہ لے آئیں۔ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ آیت کن کے لیے ہے؟ کون عفو درگزر کرتے ہوئے ایک بگڑی ہوئی قوم کو اپنی وفات سے پہلے لا الہ الا اللہ پر لے کر آئے؟ میرے آقا، ہمارے آقا، رسول آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور میں آیت اتری: تیرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام احمد اور محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، راست باز سردار، میں اس پر کبھی ناراض نہ ہوں گا، نہ وہ مجھ پر ناراض ہوگا اور نہ وہ مجھے ناراض کرے گا، اور میں نے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ان کی امت رحمت یافتہ جسے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے انعامات سے نوازا ہے، ان پر وہ فرائض عائد کیے ہیں جو سب کے انبیاء اور رسل پر عائد تھے۔ وہ امت میرے پاس قیامت کے روز آئے گی، اس کا نور سب کا انبیاء کے نور کی مثل ہوگا۔ اے داؤد، میں نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الامم اور سب امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ہرقل قیصر روم کی طرف گئے۔ قیصر کے دربار میں جانا ہوا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ بر پڑھ چکا تھا، سچ سے آگاہ تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محل کے خاص دیوان میں لے گیا۔ قدیم نورادات سے بھرا ہوا وہ شاہی میوزیم تھا۔ دیواروں میں صندل اور ابنوس کی الماریوں میں دنیا بھر کے قدیمی خزانے تھے۔ پیلی زرد شمعیں روشن تھیں۔ کمرے میں عجیب الواحی زرد تقدس بری روشنی تھر تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی، جیسے اس روشنی کی آنکھ نے کچھ دیر بعد کوئی ایسی شبیہ دیکھنی ہے جس کے احترام میں یہ ابھی سے اپنی مشعلوں کی زبانیں پکڑ کے روشنی کی آنکھوں میں خورشید اگانے کی سمئی کر رہی ہے۔ ہرقل بادشاہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر ایک صندل کی الماری کھول کے کھڑا ہو گیا۔ صندل کی خوشبو لوبان کا سرمئی دھکتا ہوا خوشبودار دھواں اور پیلی روشنی کے مچلتے ہوئے شعلوں کی بےتاب روشنی میں ہرقل نے اس الماری سے کپڑوں پر بنی ہوئی کچھ تصاویر نکالیں۔ وہ تصویریں دکھاتا جاتا، انبیاء علیہ السلام کا نام لیتا جاتا۔ اچانک کمرے کی مشعلوں میں شعلے اچھلے، روشنی کا ایک طوفان سا آیا، لوبان کی خوشبو بڑھی اور ہرقل ایک تصویر ہاتھ میں لے کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر نے تصویر پہچان لی۔ وہ تصویر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ قدیم، ہزاروں سال پرانے کسی لبادے پر بنی تھی یا کسی درخت کی چھال پہ چھپی۔ سیدنا ابوبکر بھی کھڑے ہو گئے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدنا ابوبکر نے پوچھا: قیصر روم، یہ تصویر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ ہرقل کہنے لگا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے خزانے میں محفوظ تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ میری پشت سے جو تیرے انعام یافتہ نبی ہیں اور خاص طور پر جو آخری نبی سردار نبی کونین عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کی شبیہ تو دکھا دیں۔ دل خوش ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا، تصویریں بن گئیں۔ اللہ تو مصور بھی ہے نا، دکھا دیں۔ ذوالقرنین نے یہ نکالیں، دانیال علیہ السلام کے سپرد کیں، پھر سکینہ کے صندوق میں آئیں اور اب مجھ تک پہنچیں۔ یوں ہی تو نہیں، قرآن پاک میں خدا نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جنہیں کتاب دی تھی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، بے شک ان میں سے کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ سورۃ بقرہ۔ مقدس زبور میں تو خدا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی شخصیت کی تصویر کشی ہی نہیں کی، بلکہ ان کی انہونی بے مثال پوری زندگی کی جد و جہد، پیغام ہدایت، دنیاوی اور روحانی قوتوں کا بھرپور جمالی خاکہ بھیج دیا۔ کہا بھی کب خدا نے ہزاروں برس پہلے مقدس زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، جو شاید اپنے سریلے ساز پر اپنی میٹھی مدح بری آواز میں گنگناتے اپنی قوم کو سناتے ہوں گے۔ دیکھیے مقدس زبور کے یہ الفاظ:
اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک ہوگی، بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس اور جزیروں کے بادشاہ نظریں اتاریں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ چھڑائے گا۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا، محتاجوں کی جان بچائے گا۔ وہ فدیہ سے ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں پیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعائیں دیں گے۔ دنیا میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، ان کا پھل لبان کے درختوں کی طرح جھومے گا، اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ ان کا نام ہمیشہ رہے گا، جب تک سورج زندہ ہے اس کا نام رہے گا۔ لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ کوئی شک رہ جاتا ہے؟ مقدس زبور باب 72 آیت 8 بعد۔ اس لیے تو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ پہلے سب صحیفوں اور کتابوں پر بھی ایمان لے آؤ۔ جن کتابوں پہ ایمان لانا ہے اس کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ نے ان کتابوں سے مٹنے نہیں دیں۔ یہ خدا کی محبت کا تقاضا ہے، جس نے حکم دیا خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجو۔ مومنو، تم بھی پیغمبر اور پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ درود پاک، یہ مدح رسول یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے اللہ نے اپنے ہر نبی کے منہ سے کہلوائے، اپنی ہر مقدس کتاب اور آبرو مند صحیفے میں لکھ کے بھیجے، لکھوائے اور محفوظ کیے۔ مقدس انجیل میں بار بار کی تحریفات کے باوجود اب بھی لکھا ہوا ہے، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہاری طرف پارکلیت بھیج دیا جائے جو عنقریب تمہارے پاس دلیل لے کر آئے گا۔ پارکلیت کے معنی ہے روح الحق، جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے، دونوں کو الگ الگ کر دے۔ پارکلیت ہی آ کر کہتا ہے، فتح مکہ وقت حق آ گیا، باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے کی چیز ہے۔ مقدس انجیل میں ایک اور جگہ درج ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے احکام پر عمل کرو، اور میں پروردگار سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہاری دوسرا مددگار یعنی روح الحق پارکلیت بخشے گا، اور جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آگے چل کے مقدس انجیل کی آیت ہے، لیکن مددگار روح القدس جسے پروردگار میرے نام سے بھیجے گا، یعنی وہ نبی مجھ سا ہوگا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے انجیل مقدس میں بھی وعدہ لیا، لیکن جب وہ پارکلیت آئے گا تو میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہی دو گے۔ لگتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے حواری انہیں نہ جانے کی فریاد کر رہے ہیں، منا رہے ہیں کہ رسول اللہ ابن مریم علیہ السلام نہ جائیے، مگر سیدنا ابن مریم علیہ السلام انجیل کی زبان میں فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو پارکلیت تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا۔ آگے آیت ہے انجیل مقدس کی، اور جب پارکلیت آئے گا تو دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ انجیل یوحنا کے باب 14 آیت 30 میں ابن مریم علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد تفصیل سے درج ہے، جسے پڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مقدس شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے دنیا تاریخ کی کوئی ہستی اسے پیمانے پر نہیں اترتی سوائے رسول آخر، رسول اللہ سرور کونین، نبی آخر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھیے انجیل یوحنا کے مقدس الفاظ جو جاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ ہندوستان کے کئی دکنی علاقے گجرات کی ایک ریاست بھوج تھی۔ راجہ بھوج حکمران تھا، اجلے من کا راجہ، عدل اور رواداری کا پیکر۔ کچھ کے ساحلی علاقے پر اس کی تاجوری تھی۔
ساحل سمندر پہ لال لال پتھروں کا ایک محل تھا اس کا۔ ایک رات کی بات ہے، رات بھی پورن ماشی کی، 14ویں کا چاند آسمان پر کسی شہنشاہ کے اجلے پر نور رتھ کے لیے مدھم ہوئے سارے ستاروں کو ہانک رہا تھا۔ سرخ محل کی دیواروں سے ٹکراتی ساحل پر سمندر کی لہروں میں موج مستی تھی، اضطراب تھا، اچھال تھی، جیسے سمندر کی ہر لہر کونچ کے پر مانگ کے اپنے چاند پہ چڑھنے کو تیار ہو رہی ہو۔ راجہ بھون کے من میں نہ جانے کون سی پورنماشی کی چاندنی رمجم کرتی بوندا باندی کرنے لگی۔ وہ اتنے بڑے چاند کے گول مجسمہ نور کو دیکھ کے موت ہوا بیٹھا تھا۔ چاند ایسا خوبصورت ہوتا ہے، اسے پہلی بار چاند سے عشق ہوا۔ وہ چاند کو ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا، اس کی چاندنی کا سارا نور وہ اپنے اندر بھر لینا چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چاند کسی ماہ کامل سے جڑا ہوا ہے، جہاں سے یہ اپنا نور کشید کر کے ساری دنیا میں چانن اور چاندنی پھیلا رہا ہے۔ مگر وہ کون سی ہستی ہے چاند کو چاندنی دینے والی؟ اس کی سوچیں سوچ رہی تھی اور نگاہ اس کی چاند پہ جمی تھی۔ اچانک سمندر سے کوئی بہت بڑی لہر اٹھی، چاند کی چاندنی میں وہ لہر بھاگتے آئے پہاڑ کی پرچھائیاں کی طرح محل کی دیوار سے ٹکرائیں۔ دیوار کو تو کچھ نہ ہوا، اچانک آسمان پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ پورنماشی کا چاند ایک دم سے عین 20 سے 2 ٹکڑے ہوا۔ راجہ بھوج کی آنکھوں کے سامنے وہ بیٹھا بیٹھا اپنے تخت سے منہ کھولے اٹھ گیا، اور دیکھو وہ آسمان پہ سب رانیاں، راجکماریاں باندیاں نگاہ اٹھا کے آسمان کو تکنے لگیں۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، سوائے ایک لمبی سی حیرت نما چیخ کے کسی کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ چاند عین درمیان سے یوں کٹا جیسے چھری سے کاٹا گیا ہو، اس کے دونوں کٹے حصے چمکتے رہے، ایک دوسرے سے دور ہٹتے گئے۔ راجہ بھوج اور اس کی محل کی چھت پہ بیٹھی ہر رانی، ہر خدمتگار، مشیر، وزیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ سمندر کی لہریں بھی پاگل سی ہو کے بے لگام، بے ربط، حیران۔ راجہ کا منہ ابھی تک اسی حیرانی سے کھلا تھا، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ چاند 2 ٹکڑے ہوئے، سامنے آسمان کی چھت پہ حیرت تھا۔ دیکھنے والے کئی لوگ تھے، راجہ، رانیاں، وزیر، مشیر، کنیزیں، لونڈیاں، راجکمار، راجکماریاں، سب حیرت۔ وہ حقیقت دیکھنے والے تھے، مان گئے، انکار کی کوئی صورت نہ تھی۔ منکر کہیں دور صحرا میں تھے، جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے اشارے سے چاند کو 2 لخت کر کے دکھایا تھا، مگر وہ اس حواس باختہ ہو کے بھاگ گئے، بولے یہ تو جادو ہے، ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ قرآن نے سند اتار دی، قیامت قریب آ پہنچی، چاند 2 شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے۔ مگر راجہ بھوج تو ماننے والوں میں سے خود خوش بخت تھا۔ کٹے ہوئے چاند کو دیکھ کر اس کا دل جڑ گیا، وہ ماہ کامل کی چاندنی سے اس کا من نور سے بھر گیا۔ اپنی خوش نصیبی پہ حیران، اپنے مشاہدے پہ سب خاموش، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر دونوں کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے اتنے دور ہو گئے کہ درمیان میں راجہ بھوج کے محل جتنا فاصلہ ہو گیا۔ راجہ کو خوف ہوا دونوں کٹے ہوئے آسمان کے کناروں سے نہ گر جائیں، دنیا کی راتیں تاریک نہ ہو جائیں۔ مگر چاند جس ماہ کامل کی انگلیوں کے اشارے سے بندھا تھا، وہ تو دنیا میں نور بانٹنے آیا تھا، وہ دنیا کی راتوں کو اندھا اور تاریک کیوں کرتا؟ ہولے ہولے کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے پھر سے جڑنے لگے، ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے، اور وہ لمحہ آیا کہ جب باہر قلعے کی دیوار پر ایک پہاڑ لہر نے آ کر چوما اور ٹھک سے کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے آپس میں پیوست ہو گئے۔ 14ویں کا چاند پھر سے سالم ہو گیا، چاندنی بڑھ گئی۔ وزراء نے ایک منڈلی مذہبی لوگوں کی بلائی، بھانت بھانت کے پروہت، پنڈت، شاستری، جوگی، مہا پرش، پرانی پوتر کتابوں کے رازدان، گیانی، علم و عرفان سے لدی سکھ میں نچڑے، مقدس ویدوں، پرانوں، مہابھارت، رامائن، گیتا کے جاننے والے۔ اگلے کئی دن تک وہ محل نہ رہا، علم و تحقیق کا مندر بن گیا، جہاں الواحی مقدس باتیں ہوئیں۔ راجہ بھوج کو اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تھا۔ یہ 722 بکرمی سال کے دنوں کی بات ہے، جب مکہ مکرمہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔
راجہ تو ہندوستان میں تھا، اسے کیا علم تھا، وہ تو عرب کے ریگزاروں میں مشرکین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دیکھنا چاہا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھانے کو کہا تو حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ہزاروں میل دور بیٹھے خوشبخت راجہ بھوج کی چھت سے بھی وہی آسمان تھا، وہی چاند تھا، اس نے دیکھ لیا، اس کی دنیا بدل گئی، بادل کہیں اور برسا، ہری کونپل زمین سے کہیں دور سمندر پار نکل آئی۔ یہ کون ہے، کہاں ہے جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر جوڑ بھی دیتا ہے؟ اس کی مقدس کتابوں کے بھیدی اپنی کتاب میں کھول کے بیٹھ گئے۔ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے زمانہ قدیم کے نامعلوم لکھنے والوں کی تحریریں محفوظ تھیں۔ کلام حیرت انگیز تھا۔ پہلی بار جسے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کے راجہ بھوج اچھلا تھا، اس سے بھی 10 گنا زیادہ وہ ایک قدیمی خستہ درختوں کی چھال پہ لکھی مقدس کتاب بوشیہ پران کی تحریر دیکھ کے سٹ پٹا گیا۔ زمانہ قدیم کی لکھی وہ مقدس کتاب اسی راجہ بھوج کا وہی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیکھنے کا واقعہ لکھا تھا۔ واقعہ اب ہو رہا ہے، لکھا یہ ہزاروں سال پہلے کسی نے۔ اسکرپٹ پہلے آتا ہے، سٹیج بعد میں سجتا ہے۔ لکھا تھا یہ آخری نبی انتم رشی کا معجزہ ہے، آخری پیغمبر کا معجزہ ہے، جسے کلکی اوتار کا نام دیا گیا، یعنی آخری نبی۔ ان کے کئی نام بتاتے ہیں۔ سرونما، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جو امن والے شہر شمبل گرام میں برہمن منت مذہبی پیشوا کے گھر پیدا ہوگا۔ اس کی تاریخ پیدائش 12 بیساکھ 628 بکرمی سال ہوگی۔ حساب لگانے سے یہی 12 ربیع الاول 570 بنتا ہے۔ دن سوار کا ہوگا۔ والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے۔ ان کا نام وشنو ویش عبداللہ اور ماں کا نام سومتی آمنہ ہوگا۔ وہ بھی ان کی کم عمری میں مر جائیں گی۔ سالم دیپ کی سیدہ سے شادی کرے گا۔ شادی کا کام ایک چچا اور 3 بھائی سر انجام دیں گے۔ ایک پہاڑ کی غار میں جائے گا، وہ فرشتے سے علم پائے گا، اس کی دعوت پر ایذا پہنچائی جائے گی، وہ ہجرت کرے گا، وہ پھر اپنا شہر فتح کرے گا۔ کلکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا، جس پر سوار ہو کے وہ 7 آسمان کی سیر کرے گا۔ وہ تلوار اٹھائے گا اور شیطانوں اور بے دینوں سے لڑائی کرے گا، جیتے گا، فرشتے کے ذریعے اس کی مدد کی جائے گی۔ آگے کی پوری تفصیل جامع اور مفصل ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اب بھی اس مقدس پران بوشیہ اور بھگوت پران میں موجود ہے۔ 18 کتابیں ہیں ہندو پرانوں کی۔ یہ بوشیہ پران آئندہ پیش ہونے والے واقعات کی پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے تیسرے کھانڈ کی تیسری سرگت، جسے پریتی سرگ کہتے ہیں، اس میں رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صاف اور صریح پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ آج بھی اسی طرح سید سالم لکھی ہوئی ہے، اور آج کے پنڈت بھی انہیں پڑھ کر قوت حاصل کرتے ہیں۔ اس سرگ میں یہ سب باتیں کتاب میں منتر 5 سے 8 میں درج ہیں۔ یہ قصہ قدیم مقدس کتابوں سے لے کر ویدوں کے جدید زبانوں میں مصنف مہر ویاس کے ایک مکاشفے پر مبنی ہے۔ مہر ویاس جی لکھتے ہیں، راجہ بھوج کی حکومت سے ہزاروں سال پہلے اس کا پورا نام، پتہ اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھنے کے واقعے کو ہونے سے ہزاروں سال پہلے دیکھ کے لکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک غیر آریائی معلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ عربی ہے۔ راجہ بھوج اس عظیم شخصیت کے احترام میں دل کی تہ گہرائیوں سے سواگت کے لیے اٹھتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے، غلام بن کے عجز سے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ پہ سلام، اے نسل انسانی کے فخر، اے شاہ عرب، شیطانوں کو مارنے والے، بہت سی قوتوں والے پران بوشیہ۔ میں اس آخری نبی انتم رشی کے دیگر نشانیوں میں سے بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے 4 خلیفے ہوں گے، 12 بیویاں ہوں گی۔ راج بھوج نے تو یہ ساری اپنی کہانی قدیم مقدس کتاب بوشیہ پران سے پڑھی۔ شک سارے جاتے رہے، راج پاٹ چھوڑا اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والے ماہ کامل کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا لال پتھر کا محل ویران ہو گیا۔ رانیاں لپک لپک کر اسے روکیں، اس کے وزیر مشیر نوچکھ
نوکر چاکر غلام باندیاں روئیں، راجہ نہ جاؤ، راجہ اب راجہ کہاں تھا۔ وہ ایک چاند کے دو ٹکڑے آسمان پہ دیکھ کے ماہ کامل کی چاندنی بن گیا تھا۔ اندر باہر سے دھل کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پر تو ہو گیا تھا۔ وہ تو سر پر رکھا تاج اتار کے رکھ دیا تھا اس نے۔ شاہی پوشاک کی جگہ فقیرانہ گڈڑی پہن لی، چار چار گھوڑوں والی چمکتی بگیوں اور قوی مضبوط رتھوں کو چھوڑ کے ایک بانس پر دو لنگوٹ لٹکا کے وہ سمندر کنارے کنارے پچھم کی طرف چلا گیا۔ اللہ جانے اس نے سمندر پار کہاں سے کیا بھی یا نہیں۔ تاریخ میں صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ راجہ راٹ پاٹ چھوڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے پھر کبھی اپنی راجدھانی نہیں آیا۔ اس کی کہانی ڈاکٹر کمار کانت تیواڑی نے اپنی کتاب انتم رشی میں لکھی ہے۔ انہوں نے پنڈت دھرم وید کی کتاب انتم شوریہ ودت مطبوعہ دریائے گنج دلی 1927 کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اس سارے قصے کی جڑیں آج بھی ہندوؤں کے چاروں مقدس ویدوں میں موجود ہیں۔ ان چاروں ویدوں کے نام رگ وید، بہر وید، سام وید، اوتر وید۔ ان سب مقدس کتابوں میں جو زمانہ قدیم میں نامعلوم شخصیات کی لکھی ہوئی ہیں۔ رگ وید کا انداز یوں ہے کہ وہ کسی مقدس شخصیت، کبھی دیوتا کبھی انسان کو منتخب کر کے ان کے صاف بیان کرتی ہے۔ یہ ذکر شاعری کی زبان میں مختلف ٹکڑیوں میں ہے جسے وہ آیت کی بجائے منتر کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر چاروں ویدوں میں ہے۔ تفصیلی ذکر چوتھے وید میں ہے جو ہندوؤں کا سب سے بڑا پڑھے جانے والا وید اتھیر وید ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری کہانیاں، نشانیاں اور ان کی صفات جو 14 منتر ہیں جو اب بھی ہندو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ مقدس اتھیر کا حوالہ ہے کہ کانڈ نمبر 20 سوکت نمبر 127 منتر 1 تا 16 ترجمہ یوں ہے: لوگو احترام سے سنو، نراشنس کی تعریف کی جائے گی۔ نراشنس کے معنی ہے وہ انسان جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یعنی بعین وہی مطلب جو عربی زبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم اس مہاجر امن بردار کو 60,090 دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے، جو تمام مشرکین یہودی اور منافقین جمع کر کے اتنے ہی دشمن بنتے ہیں۔ منتر نمبر 2 ہے: اس کی سواری اونٹ ہوگا اور اس کی 12 بیویاں ہوں گی۔ اس کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ اس کی سواری اتنی تیز ہوگی جو آسمان کو چھوئے گی اور پھر اتر آئے گی۔ منتر نمبر 3: اس نے سال رشی، سال محمد کے ہم معنی ہیں، کو 100 اشرفیاں، 10 ہار، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں عطا کیں۔ 100 اشرفیاں مہاجرین حبشہ 101 گئے، ایک عیسائی ہو گیا، باقی 100 بچے۔ 10 ہار عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑے جنگ بدر میں 313 یا 314 سے 300 بچے، باقی 14 شہید۔ 10,000 سپاہی فتح مکہ پر ساتھ گئے۔ منتر نمبر 4: تبلیغ کرائے احمد، تبلیغ کر۔ جیسے چڑیاں پکے ہوئے پھل والے درخت پر چہچہاتی ہیں، تیری زبان اور تیرے ہونٹ کینچی کے دونوں پھلوں کی طرح چلتے ہیں۔ یہ قرآن کی قرأت کو چڑیوں کی مدح بھری لہن اور آہ چہچہاہٹ کہا ہے جو ہدایت و تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ منتر نمبر 5: حمد کرنے والے اپنی ثنا اور عبادت کے ساتھ قوی سانڈوں کی طرح جنگ پر جاتے ہیں اور ان کی اولاد اپنے گھروں میں مامون رہتی ہے جیسے گائیں اپنے ٹھکانوں پر۔ منتر 6: اے ربی، ہم معنی احمد کے ہیں، اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ کہ یہ گائیوں اور مالوں کی اساس ہے، اور اسے نیک صالح لوگوں تک پہنچا جیسے بہادر نشانے پر تیر مارتا ہے۔ منتر نمبر 7: وہ دنیا کا سردار دیوتا ہے، سب سے افضل انسان ہے، سارے لوگوں کا رہنما اور سب قوموں میں معروف، اس کی اعلیٰ ترین تعریف و ثنا گاؤ۔ منتر 8: اس مشہور شخص نے گھر کی تعمیر کے دوران حکومت اور عدالت ہاتھ میں لیتے ہی ہر جانب امن و شانتی قائم کر دی، اور یہ بات ہر شوہر اپنی بیوی سے ذکر کر رہا تھا۔ منتر نمبر 9: اس شہرت یافتہ
شخص کی حکومت میں ایک بیوی اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ میں کیا لاؤں، دہی، لسی یا کوئی اور نشاط انگیز مشروب۔ منتر نمبر 10۔ ایک پکا ہوا جو کا پودا زمین کے گڑھے سے نکل کر آسمان تک جاتا ہے۔ اس نیک نام شخص کی حکومت میں انسان تقوی اور خیر کے اندر ترقی کرتا ہے۔ منتر 11۔ اللہ نے احمد کو جگایا، یعنی کہ احمد کے لیے ہم معنی لفظ روم لکھا گیا ہے کہ اٹھ اور یہاں وہاں لوگوں کے پاس جا اور میری بڑائی بیان کر، نتیجتاً میں غالب ہوں، میں تجھے ساری نعمتیں دوں گا۔ منتر نمبر 12۔ اے گایوں، اے گھوڑوں، اے انسانوں، ترقی کرو، بڑھو، فقیروں کا سہارا اور ہزاروں کی خیرات کرنے والا یہاں بیٹھا ہے۔ منتر نمبر 13۔ نہیں اے غالب رب، یہ گائیاں ہلاک نہ ہو اور نہ ان کا چرواہا مرے، اور اے غالب رب ان کے دشمن اور ڈاکو ان پر غلبہ نہ پائیں۔ منتر نمبر 14۔ ہم تعریفی کلمات اور نہایت عمدہ کلام سے بڑے ادب کے ساتھ ایک بہادر کے گن گاتے ہیں، تو خوشی سے ہمارے گیت قبول فرما تاکہ ہم کبھی بھی ہلاکت یا خسارے میں نہ رہیں۔ یہ کل 14 منتر اتھر وید کے 20 کانڈ کے 127 سوکت میں آئے ہیں۔ اس سوکت کو کستاب سوکت کہا جاتا ہے۔ ہندو اس کا آج بھی بہت احترام اور اہتمام کرتے ہیں۔ اپنے مذہبی مجالس اور تقریبات میں عموماً 17 سادھو باہم مل کر ان 14 منتروں کو دیر تک بار بار پڑھتے ہیں، گویا ان کے چاروں ویدوں میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے وہ ان ویدوں کا دل ہے۔ اسی دل میں ان کے سادھو اپنی زبان، اپنی دھڑکن ملا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر طلب کرتے ہیں۔ یوں ہی تو نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا بڑی خوشبو آتی ہے۔ یہ مہکتی سندر خوشبو ہوا جب ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو ہند کی تمام مقدس کتابوں کی روح ہے، اور روح کل تو خدا ہے، اللہ تو اللہ ہے، اسے جس نام سے بھی پکارو وہ سنتا ہے، اس کے محبوب کا جس زبان میں ذکر بلند ہو وہ خوش ہوتا ہے، عنایت کرتا ہے۔ وہ ہے جو بے زبانوں کی زبان بھی سنتا ہے، وہ دلوں کے خیال پیدا ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، وہ ہے میرا اللہ۔